آپ کا میزبان دانش مراد ایک نئی ویڈیو لے کے دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج ہم جو گفتگو کریں گے، بات کریں گے، وہ ہے پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اوپر۔ ویسے تو اس پہ آپ کو لاکھوں ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز ملیں گی، کتابیں ملیں گی، ریسرچ ملیں گی پاکستان کے ایجوکیشن کے اوپر۔ میں بھی اپنا جو کنٹریبیوشن ڈالنا کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم آخر کس طرح کا ہے اور کس طرح کا ہونا چاہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، روڈ کے ساتھ یا دوسرے مارکیٹوں میں بڑے سائنس لگے، بڑے بورڈ وغیرہ لگے ہوتے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ 99%، 95% جو مارکس لیے ہمارے اسکول کالجز میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہو کہ جو نیوز پیپر میں بھی وہاں پہ بڑے ہیڈ لائنس میں آپ کو ملیں گے کہ اس بچے نے 99%، 92% مارکس لے کے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ اسی طرح ان کو ایڈمیشنس بھی جو ملتے ہیں تو وہیں گریڈس پہ ہی ملتے ہیں، وہیں مارکس کی نسبت ملتے ہیں۔ وہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہو کہ 300+ یونیورسٹیاں ہیں، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، وہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ مارکس لیتے ہیں دنیا میں۔ لیکن اگر ہم ان کو پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو آخر وہ جاتے کہاں پہ ہیں؟ اتنے مارکس لینے والے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی بل گیٹ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ جو زیادہ مارکس لیتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، یا کوئی آئنسٹائن جیسا آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، یا آپ کو کوئی آپ کو دیکھ رہے ہو کہ کوئی پلوٹو نظر نہیں آ رہا ہے، پلوٹو جیسا جو تھنکر نظر نہیں آ رہا ہے، یا آپ کو کوئی بڑا تھنکر جیسے کہ آئنسٹائن نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں ہماری سوسائٹی میں ایجوکیشن کا اتنا فقدان کیوں ہے؟ اصلی میننگ فل ایجوکیشن کا فقدان کیوں ہے؟ کیوں ہماری سوسائٹی ہمارے بچوں کو، ہمارے جو ہے نا ینگ جنریشن کو اعلیٰ تعلیم دینے سے اتنا جو ہے خود غرض کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیا ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ذہن نکلیں، ہمارے معاشرے کو آئیڈیاز دے دیں، ہمارے معاشرے کو نئے پالیسیز، تھنکر آئیں، پھر اس کے ساتھ ہمارا ایک معاشرہ، پورا پاکستان کے معاشرے ڈیولپ ہو جائیں؟ نہیں کہ ہم ہر سال باہر سے لون لا کے ہم اپنے روزمرہ کے جو ہے دن گزاریں، یہ اچھا ہوگا؟ یا ہم ایسے ذہن نکالیں گے، پھر اس کے بعد ہم اسی حساب سے ہمارا معاشرہ ڈیولپ ہو جائے گا؟ تو مین جو کسی بھی ڈیولپ کنٹریز کی جو مین پلر ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ تو ہمارے یہاں پہ زیادہ والدین اپنے بچوں سے خوش ہوتے ہیں جو زیادہ مارکس لیتے ہیں، اس کے بعد زیادہ جو ہے اچھے پرسنٹیج سے نمبر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی بنیاد ہم دیکھیں گے تو ایک چیز پہ کھڑی ہے، وہ ہے روٹ لرننگ، میمورائزیشن۔ کتابوں میں جو سوالات ہوتے ہیں اور جوابات ہوتے ہیں ان کو ذہن میں فٹ کرو، اس کے بعد 1 سال کے بعد جب پیپر ہوتا ہے اس پیپر میں لکھ لو جو ذہن میں آپ نے ڈالا ہے، پھر کل پیپر میں پھر آپ کو اچھے مارکس آئیں گے۔ تو جو اسٹوڈنٹ اس طرح کرتے آ رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، ان میں کوئی کریٹیو تھنکنگ ہمیں نظر نہیں آ رہی، کوئی جو ہے نا بڑے لاجیکل ان میں جو تھاٹس ہمیں باہر دنیا کے لیے وہ نکل رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے جو آتھرس نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی آرٹسٹ نظر نہیں آ رہے ہیں ہماری جو سوسائٹی میں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں ایسا جو میننگ فل ایجوکیشن کا، میننگ فل جو ہے نا تعلیم کا فقدان ہے؟ دیکھنے کی بات ہے، ہم اس جو ہے اس کو ایکسپلور کریں گے فرام ڈے ون اسکول لائف سے۔ جب ایک چلڈرن، ایون کہ بچے، ہمیشہ یہ کہا جا رہا ہے بچے میں ایک کیوریاسٹی ہوتی ہے، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو بڑے انٹلیکچوئل پیدا ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ تھنکرز پیدا ہوتے ہیں، وہ ایوری ٹائم ہر چیز کوشچن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے، مطلب ان میں ایک کیوریاسٹی ہوتی ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، ہم اسکول ان کو بھیجتے ہیں، تو جب ہمارے ٹیچرز بچے ان سے کوئی بھی سوالات پوچھتے ہیں تو ان کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، یہ آپ اس طرح کی سوال نہیں پوچھ سکتے ہو، ہم جو کہیں گے وہ جو ہے نا حرف لاکھر ہوگا، اس پہ ہی آپ کو سیٹسفائی ہونا ہے، اس پہ ہی آپ کو آگے کام کرنا ہے۔ یہ چیزیں، یہ سوالات جو کر رہے ہو، یہ آپ کو جو سلیبس سے ہٹ کے ہے، تو لہٰذا آپ کو ود ان سلیبس میں ہونا ہے، آپ کو اچھے مارکس لینا ہے، کل آپ کو اچھی کالج یونیورسٹی میں جانا ہے۔ تو اس طرح ہم دنیا میں کس طرح کے جو ہے نا ہم ایک کامیاب ایک ملک بنائیں گے اگر ہمارے ینگ جنریشن کی اس طرح ٹرین کیا جائے، ان کی اس طرح تربیت کیا جائے۔ اگر ہم 9ویں صدی سے 12ویں صدی وہاں پہ ایک ٹرینڈ دیکھیں، مسلمان جو بڑے تھنک ٹینکرز تھے، رائٹرز تھے، فلاسفرز تھے، سائنٹسٹ تھے، وہاں پہ کیا تھا؟ ایک ایسا کلچر تھا
اس کلچر میں لوگ زیادہ سے زیادہ ترجیح دیتے تھے اس پہ ایسے وہاں پہ بڑے بڑے سیمینار ہوتے تھے، ایجوکیشنل وہاں پہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ چیزوں کے اوپر کرٹیسزم کرتے تھے. پھر جو ہے سائنس کی زیادہ سے زیادہ وہاں پہ ترجیح دی جاتی تھی، کیونکہ وہاں پہ جو حکمران تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم علم کو عام کریں گے، ہم ایک اچھا جو ہے نا لوگوں کو ایک اچھا ماحول دیں گے، اچھا جو ہے ان کو ایک ایجوکیشنل جو ہے بیک گراؤنڈ دیں گے. یہ ساری چیزیں تھیں وہاں پہ. لیکن ابھی ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ 1.2 بلین سم تھنگ ہے. لیکن آج ہماری جو حالت ہے، کنڈیشن ہے، وہ بہت افسوسناک ہے، ابتر ہے. ہم یہ دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہمارا بھی نام ہوگا. آپ دیکھیں کہ اگر نوبل پرائز میں دنیا میں جو ایک مہنگا ترین انعام ہے، پرائز ہے نوبل پرائز، پاکستان کی اگر دیکھیں تو دو میگزیم ایک عبدالسلام ہے، ایک ملالہ یوسفزئی، ان کو جو 2 نوبل پرائز ملے ہیں. لیکن اگر یونیورسٹیاں دیکھیں تو 300 پلس ہمارے پاس یونیورسٹی ہیں. کیوں نہیں ہم نوبل پرائز وہاں سے نکلتے ہیں ہماری یونیورسٹی سے؟ مین چیز ایک ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں روڈ لرننگ ہو رہی ہے، میمورائزیشن ہو رہی ہے، میموری کی ٹیسٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ بچوں کو تھنک آؤٹ آف بکس سوچنے کے لیے یہاں پہ ہم موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں، ان کو یہ تعلیم نہیں دیتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ جو ہے نا جو ہے کل جب پریکٹیکل لائف میں وہ جاتے ہیں تو وہ بہت سارے مشکلات وہ دیکھتے ہیں اور سامنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم سب جو ہے ایک اچھا ماحول چاہ رہے ہیں تو ہمارے جولین یہی رسپانسبلٹی ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا چاہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ تعلیم میننگ فل ہونی چاہیے. وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کرنے دینا چاہیے. اگر کوئی آرٹ میں جانا چاہے تو ان کو آرٹ میں ہی بھیج دینا چاہے. اگر کوئی سائنسدان بننا چاہے تو ان کو سائنسدان بنانا چاہے. اگر ان کو کوئی انٹلیکچوئل جو آتھر بننا چاہے تو ان کو آتھر بنا دینا چاہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. جب ہم اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہمارے جب مارکس کم ہوتے تھے ہمارے والدین ہمیں سنایا کرتے تھے اور ہمیں یہ کہتے تھے آپ دیکھو کم وقت ہمارے آپ کے پڑوسی یا ہمسائے بیٹوں میں بچیوں نے کتنے اچھے مارکس لیے اور آپ ابھی دیکھو کتنے جو ہے نا ابھی آپ کی کامیابی کیسی ہوگی، آپ آگے اپنا مستقبل آپ کا صحیح نہیں ہوگا. اس طرح ہمارے گھروں میں ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بچے بہت مایوس کے شکار ہو جاتے ہیں. پھر ان میں ایک تاریخی ذہن میں آتی، پھر وہ ایک اچھا پروڈکٹیو ذہن بن کے نہیں نکل سکتا ہے. ہم سب کو اور آپ سب کو ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، میننگ فل تعلیم دینے چاہیے اور اسی حساب سے وہ آگے بڑھیں گے، دنیا میں ایک اپنا نام کمائیں گے اور ساتھ میں پورے معاشرے کے لیے بھی جو ہے نا ایک اچھا ایک ستون کی طرح، ایک لائٹ روشنی کی طرح جو ہے نا ایک سورس ثابت ہوں گے. تو یہ ایک میرا چھوٹا سا ویڈیو تھا. آپ سب سامعین سے یہ گزارش ہے کہ آپ کا اولین یہی جو رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، بچوں کو میننگ فل تعلیم دینی چاہیے. جہاں پہ روڈ لرننگ ہوتی ہے وہ آج اس مارکیٹ میں خاص کر اے آئی کا دور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ یوز لیس کلاس بن کے رہیں گے. یوہل ہراری نے بھی یہی کہا تھا. اس دور میں یوہل ہراری جو ہے ایک بہت بڑا رائٹر ہے اس دور کے، فیوچرسٹ ہے، اور اس کے بعد اے آئی کا اس کے اوپر بہت لکھتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دور میں جو ہم ڈگریاں لے رہے ہیں یونیورسٹیز سے، کالجز سے، وہ کوئی کام کے نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز آٹونومس بن رہا ہے. اے آئی جو ہے نا چیز آٹونومسلی جنریٹ کر رہا ہے. کارس جو ہے نا ابھی جو وہیکلس ہیں وہ آٹونومسلی جو ہے نا ڈرائیو ہو جائیں گے، وہ روبوٹس چلائیں گے. آپ بڑے بڑے آپ ابھی بھی ہو رہا ہے، بڑے فیکٹریز میں روبوٹس کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے نا جو اسکول کالج یونیورسٹی کے ٹیچرز ہوں گے وہاں پہ بھی بڑے جو اے آئی کے ٹیچرز ہوں گے، ٹیوٹرز ہوں گے. اسی طرح ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے ڈاکٹر جو بھی اے آئی کے ڈاکٹرز ہوں گے. تو یہ سب ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر یہ ڈگریاں کام آنے والی نہیں، اسکلس کام آنے والی ہیں. آپ کی جو ہے نا کریٹیوٹی کام آنے والی ہے، آپ کے ایکسپرٹیز کام کے آنے والے ہیں. آپ جس چیز میں ایکسپرٹ ہو وہ سب سے جو ہے نا آپ کو زیادہ کام آئے گی. تو میرا آج کا یہ ویڈیو کافی لمبا تو میں نہیں چاہ رہا ہوں، تو آپ سب سامعین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور جو ہے نا آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.